احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 74، 75 اور 76۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فليقاتل في سبيل الله الذين، پس چاہیے کہ لڑیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے فروخت کیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یا جنہوں نے خریدا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور وہ شخص جو لڑا اللہ کے راستے میں، فیقتل، بس وہ قتل کیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ وما لکم، اور کیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم نہیں لڑتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو نکال ہم کو، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، اہلھا، ظالم ہے یہاں کے باشندے، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی والی، دوست، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور تو بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، باطل معبودوں کے راستے میں، فقاتلوا، پس تم لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے اولیاء سے، دوستوں سے، ان کید الشیطان، بے شک شیطان کا داؤ، کان ضعیفا، ہے کمزور۔ یشرون کا ترجمہ خریدنا بھی ہے اور بیچنا بھی ہے، دونوں معنی شرع یشرو کے ہوتے ہیں۔ دہرا لیں جی، فلیقاتل، بس چاہیے کہ لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون، جنہوں نے بیچا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل، اور وہ شخص جو لڑا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پس وہ قتل کیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف، پس عن قریب، نؤتیہ، ہم اسے دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، وما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے، لا تقاتلون، نہیں تم لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب،
اخرجنا تو نکال ہم کو من ہذہ القریہ اس بستی سے الظالمی ظالم ہے اہلھا یہاں کے رہنے والے وجعل لنا اور تو بنا ہمارے لیے من لدنکا اپنی طرف سے ولیہ دوست وجعل اور تو بنا لنا ہمارے لیے من لدنکا اپنی طرف سے نصیرا مددگار الذین وہ لوگ یقاتلون آمنوا جو ایمان لائے یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت شیطان کے راستے میں فقاتلوا بس تم لڑو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے ان کید الشیطانی بے شک شیطان کا داؤ کان ضعیفا ہے کمزور فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ بس چاہیے کہ لڑیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کون لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا ہے آخرت کے بدلے میں یشرونہ کے دو معنی ہم نے کیے اور دونوں درست ہیں لیکن یہ معنی جو اب ہم نے کیا یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ جو مومن ہے اس نے اپنی جان اور مال کو بیچ ڈالا ہے کس کے بدلے آخرت جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے مومن سے اس کی جان اور مال کا کس کے بدلے جنت کے بدلے تو جن لوگوں نے دنیا کو بیچ ڈالا ہے جان کو بیچ ڈالا ہے آخرت کے بدلے میں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ قتال کریں اگر خریدنا منع کیا جائے تو بھی درست ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید رکھا ہے نا یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے ان کے لیے دعوت فکر ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں دنیا کو ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو ترجیح دیں فرمایا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے فَيُقْتَلُ يَغْلِبْ وہ قتل کیا جائے یا غالب آئے دونوں صورتوں میں اس کا بھلا ہی بھلا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ہم اسے انقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے ہر صورت اس کا بھلا ہی بھلا ہے ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا آگے کہنے لگا اللہ کے نبی ایک شخص لڑتا ہے قومی حمیت کے لیے ایک شخص لڑتا ہے بہادری دکھانے کے لیے ایک شخص لڑتا ہے مال غنیمت کے لیے جو فی سبیل اللہ وہ کون سا شخص ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ وہ ہے جو صرف اس بات کے لیے لڑا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے دین اسلام غالب ہو جائے وہی فی سبیل اللہ لڑا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا اور اس کے پاؤں کو گرد لگ گئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مٹی والے پاؤں اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کے لیے نکلا ایک دن اور رات کے لیے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں 100 درجے اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے جو 100واں درجہ ہے نا سب سے اوپر والا درجہ
اللہ پاک نے کس کے لیے رکھا ہے؟ شہید کے لیے۔ یہ ہے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، کہ سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بار بار خواہش کی کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے شہادت کی دعا فرمائی۔ تو اسی سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی فضیلت والی موت ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نہ قتال کیا، نہ دشمن سے لڑنے کی اس کے دل میں کبھی خواہش پیدا ہوئی، ایسا شخص مرتا ہے تو وہ نفاق کی، منافقت کی ایک شاخ پہ مرتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، دنیا میں بھی۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے 2 وعدے کیے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے اگر مارا گیا تو جنت، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی جنت دکھا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ شہید ہوتا ہے پھر اس کی جو روح ہے وہ سبز پرندوں میں ڈالی جاتی ہے، وہ اڑتے ہیں جہاں سے مرضی، کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک، اگر وہ بچ جاتا ہے تو فرمایا اگر وہ بچ جاتا ہے، گھر میں واپس لوٹتا ہے تو بے شمار مال غنیمت لے کے لوٹتا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اجر اور ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کے راستے میں لڑا، قتل کیا گیا یا وہ غالب آ گیا، دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں لڑتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور کمزور مرد، وَالنِّسَاء اور عورتیں، وَالْوِلْدَانَ اور بچے، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال۔ کیوں نکال؟ الظالم اہلها، یہاں کا جو حاکم، یہاں کے باشندے ہیں وہ ہمیں اسلام پہ عمل نہیں کرنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، قربانی نہیں کرنے دیتے، روزے نہیں رکھنے دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، ہم پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بے شمار لوگ آپ کے ساتھ آئے، کچھ وہ تھے جو آپ کے ساتھ آ نہیں سکے، مکہ میں ان کو روک لیا گیا۔ اب ان کے جو اعزاء، قریبی رشتہ دار تھے ان پہ ظلم زیادتی کرتے، کس لیے؟ تاکہ یہ اسلام چھوڑا۔ جاگ رہے ہیں جی؟ نیند تو نہیں آئی؟ اسلام چھوڑ دیں اور دوبارہ کافر ہو جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا کہ جو مکہ میں رہ گئے تھے اور ہم پہ بھی ظلم ہوتے تھے، ہمیں یہاں سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو۔ اور آپ علیہ السلام جب مدینہ میں گئے پھر ایسے لوگوں کے لیے کتنی دیر تک دعائیں کرتے رہے، نام لے لے کر، اے اللہ فلاں کو بھی نکال، فلاں کو بھی نکال۔ کیوں؟ مکہ میں اس وقت جو ہیں ظالموں کی حکومت ہے، تو اے اللہ ان کو ظلم سے بچا اور یہاں سے نکال۔ آپ علیہ السلام نام لے لے کر بعض اوقات جو ہیں وہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہیں دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس الظالم اہلها، یہاں کا رہنے والا ظالم ہے، یہاں کا رہنے والا ظالم ہے، ہم پہ ظلم کرتا ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہے کشمیری لوگوں کا حال۔ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے فلسطین، اس طرح بے شمار ممالک ہیں جو کفار کے زیر سایہ ہیں، وہاں سے وہ ان کو نکلنے بھی نہیں دیتے، اور ان کی عبادات پہ بھی پابندیاں ہیں، اگر وہ کھل کے عبادت کریں تو ان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جہاں تک ہو سکے مدد کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے جی جہاد کشمیر کا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے ایک باقاعدہ ادارہ بنا دیا گیا تھا، فوجی بنا دیے گئے تھے، فوج جو ہے وہ جہاد کیا کرتی تھی، وہی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتی تھی، ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہے، جو جس کا دل چاہ اٹھایا، تلوار اٹھائی اور جا کے لڑائی شروع کر دی۔ یہ جو ہے یہ سارے معاملات جیسے باقی معاملات حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ جہاد والا معاملہ بھی حکومت کے ہی انڈر ہوتا ہے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، کیا سزا ہے؟ ہاں، ڈکیٹی کرتا ہے، کیا سزا ہے؟ قتل کر دو۔ کون کرے گا؟ ہم کریں گے؟
کون کرے گا؟ بولے نہیں نا سارے، کون کرے گا؟ ریاست کرے گی۔ بھئی ادارے موجود ہیں، سارا سیٹ اپ موجود ہے، اگر ہم قانون خود ہاتھ میں لیں گے اس سے کیا پڑے گا؟ فتنہ پڑے گا۔ والفتنة اکبر من اشد من القتل، یہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو فتنہ جو ہے وہ اپنے ملک میں پیدا نہیں کرنا۔ سزا کون دے گا؟ حکومت دے گی، ادارے دیں گے، ریاست دے گی۔ تو جہاں تک جہاد کی باری ہے وہ بھی یہ فردن نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعلان بھی ریاست ہی کرے گی، اور وہی ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، کوئی جس سے مرضی جا کے چھیڑخانی کر رہے، بعد میں کبھی ریاست بھگتے کبھی وہ لوگ بھگتتے رہے۔ اور ویسے بھی جن لوگوں کا جہاد کشمیر کا نعرہ ہے ساری دنیا جانتی ہے، وہ اس نظام کو کفر کہتے ہیں جو جمہوریت کا نظام ہے۔ جمہوریت کا نظام کفر ہے، اور پھر ان کا نعرہ ہے کہ ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک نظام ہی کفریہ ہے، بھلا اس کا حصہ وسیع کرنے کے لیے جو جہاد ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے؟ بھئی ہم تو نہیں جمہوریت کو کفر کہتے، ہمارا تو یہ فتوی نہیں ہے جمہوریت کفر ہے، ہم تو پہلے دن سے جمہوریت کے اندر ہیں، جمہوریت کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اب اور کوئی نظام ہی نہیں ہے، یا آمریت ہے یا جمہوریت ہے، جمہوریت نہیں قبول کرتے پھر آمریت قبول کر لو۔ تو فتویٰ بھی ہم نے خود ہی لگایا جمہوریت کفر ہے، پھر جمہوری نظام کو وسیع کرنے کے لیے ہم لڑ بھی رہے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آتی کون سا جہاد ہے۔ بہرحال کمزوروں کے لیے دعا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے لیے مدد کرنا چاہیے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو یہ فرد واحد کا کام نہیں، بلکہ یہ ریاست اعلان کرے گی۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس مضبوط فوج موجود ہے، مضبوط ادارے موجود ہیں جو ہمارے ملک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جو ہماری حدود کی حفاظت کر رہے ہیں، جو ملک پاکستان کی حفاظت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو ملک کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اور جو کمزور ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں کہیں بھی، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اور ابھی بھائی نے بتایا کہ سویڈن میں پھر کوئی دوبارہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے گستاخی والی۔ ان لوگوں کو صرف احتجاج نہیں، واقعتاً ان لوگوں کو جہاد کی ضرورت ہے، لیکن پھر جان لیں کہ یہ جہاد کرے گا کون؟ یہ ریاست اعلان کرے گی۔ بھی ریاست ہم سب کو کہتی ہے بھئی یہاں پہ ضرورت ہے، سب نے نکلنا ہے، وہاں پہ سب نکلیں گے، وہاں پہ کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اور ریاست جب کہتی ہے بھئی ہمارے پاس ابھی فوج موجود ہے، وہ حفاظت کر رہی ہے، تو فرد واحد کا اب یہ کام نہیں رہا، فوج ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے چھاڑ کے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بارڈروں پہ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ملک بھی محفوظ، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ وجعل لنا من لدنک ولیہ، وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بنا، وجعل لنا من لدنک ولیہ، ہمارے لیے کوئی ولی بنا، دوست بنا، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے کوئی مددگار بنا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو لڑتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کس راستے میں لڑتے ہیں؟ معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ میں آئے نا تو چھوٹے چھوٹے گروہ تھے یہودی، وہ کہتے ہیں نا جس گھر کے باہر چارپائی بچھ جائے اس کی اپنی چودر محلے میں، جگہ جگہ چودریں تھیں، جگہ جگہ چودریں تھیں، ہر بندہ کہتا تھا میں بڑا چودھری ہوں، میں بڑا چودھری ہوں۔ آپ علیہ السلام آئے، سب کی چودریں ختم ہو گئی، اب سب نے مل کے اتحاد کر لیا۔ کس لیے؟ اس ایک حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اس ایک چودر کو ختم کرنے کے لیے سب مل گئے، سب کافر مل گئے۔ اب سب نے مل کے اتحاد کر لیا، کیا اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ دیکھیں نا یہودی عیسائی ان کے آپس میں کتنے اختلاف ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اتحاد کر لیا۔ پھر مشرکین کے ساتھ ان کے کتنے اختلاف ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اتحاد کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا خاتمہ کیا جائے، اسلام کا خاتمہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، فرمایا ان کا تو کام ہے شیطان کے راستے میں لڑنا، تم پریشان نہ ہو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے اولیاء سے ٹکرا جاؤ، ان باطل لوگوں سے ٹکرا جاؤ۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ جان لو دنیا کے سارے کافر مل جائیں اور بڑی سے بڑی سازش تیار کر لیں، بڑے سے بڑا پراپوگنڈا تیار کر لیں،
اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ان کی تدبیریں انتہائی کمزور ہیں، ان کے داؤ انتہائی کمزور ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان کی بصیرت بھی زیادہ ہے، عقل بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، ایمان بھی زیادہ ہے، اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے کفر مل جائیں، ہاں مقابلے میں مسلمان ہو حقیقی، صرف نام لیوا مسلمان نہ ہو، پکے مسلمان ہو۔ بھئی میں تو اکثر کہتا ہوں یہ ہمارا میڈیا ہے ہمیں یہودیوں سے ڈراتا رہتا ہے، اللہ قسم یہ چند صورتیں پڑھ لیں ابتدائی، کیا ہے یہ؟ وہ جی ہم سے 100 سال آگے ہیں جی، پوری دنیا میں انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں جی، وہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں چلتا، پوری دنیا کی معیشت پہ ان کا قبضہ ہے۔ یہ جان لو ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ اعلان کر رہے ہیں یہ تو اسرائیل کے یہودی ہیں، ساری دنیا کے کافر بھی مل جائیں ان کی تدبیر انتہائی کمزور ہے، پھر بھی تم ڈرتے ہو۔ تم نہ ڈرو بلکہ اپنا ایمان مضبوط کرو، تم مت گھبراؤ بلکہ اپنا اسلام ایمان مضبوط کرو۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔